المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صلوات. نماز سے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ حاضرین مجلس کے مرحومین، خاص طور پر مرحوم مغفور داؤد حمید داؤد حبیب کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ النصر قرآن مجید کا ایک مختصر اور پیغام رسا سورہ ہے۔ ایک ایسا سورہ ہے کہ جس سورے میں بشارتیں بھی ہیں، ذمہ داریوں میں اضافہ بھی بیان ہوا ہے، اور ایک ایسا انسانی اور فطری مسئلہ بیان ہوا ہے جو ہر معاشرے کی اساسی اور بنیادی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اللہ نے ہمیں مدنی الطبع حیوان جاندار کے طور پر خلق کیا ہے۔ ہم تنہا رہنا فطرتاً پسند نہیں کرتے، ہم مل کر رہنا، جڑ کر رہنا، شہر میں رہنا اور آبادیوں میں رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے آبادیوں کے لیے خلق کیا ہے، بربادیوں کے لیے خلق نہیں کیا۔ حیوانوں کا کام اور درندوں کا کام بربادیاں ہیں۔ مثلا جانوروں میں شیر روب و جلال کے اعتبار سے تو بڑا نام ہے، مگر عادت اور مزاج کے اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی منفی کردار رکھنے والا نہیں ہوگا۔ اس کا کام چیرنا ہے، پھاڑنا ہے، مارنا ہے، زخمی کرنا ہے، اور اپنے اس درندگی اور اس سفاکیت کی وجہ سے وہ جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ بادشاہ بھی ہے تو وہ زور زبردستی کی بنیاد پر ہے، بادشاہ بھی ہے تو وہ دھوس
اور خوف کی اساس پر ہے، اس کی اساس خوف اور دھوس ہے، اور پھر وہ بادشاہی بھی کرتا ہے تو بے زور طاقت بادشاہی کرتا ہے، اور پھر بادشاہی بھی اس کی شہر پر نہیں ہے، جنگل پر ہے۔ خود لفظ جنگل ہماری محاوراتی زندگی میں، ہماری محاوراتی گفتگو میں، جنگل یعنی اداسی، جنگل یعنی سناٹا، جنگل یعنی بے رونقی۔ بھائی گھر ہے یا جنگل ہے؟ یہ شہر ہے یا جنگل ہے؟ ہم اپنے محاورات میں اداسی کو اور بربادی کو اور تنہائی کو جنگل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر کوئی شہر بھی ان صفتوں کا حامل ہو جائے، خدا نخواستہ برباد ہو، اداس ہو، سناٹا ہو اس میں، تو اس شہر کو بھی جنگل کہا جاتا ہے۔ تو اب ایک بے زور طاقت بادشاہی کر رہا ہے۔ پہلے تو بے زور طاقت بادشاہی ایک منفی پیغام، اور پھر وہ بے زور طاقت بادشاہی کرنے والا جنگل کا بادشاہ ہے۔ آپ نے کبھی غور فرمایا، میرے بچوں نے کبھی توجہ کی کہ اللہ نے بعض غذاؤں کو حرام قرار دیا ہے، بعض غذاؤں کو مکروہ قرار دیا ہے، بعض غذاؤں کو حلال قرار دیا ہے، کھانا واجب نہیں ہے۔ اور کیا میں اور آپ ہر حلال کام کرتے ہیں جو ہر حلال گوشت کھا بھی لیں؟ ہماری زندگیوں میں ہزاروں حلال کام ہیں جو ہم کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، مگر عجیب بات ہے کہ ہم جب کھانے پینے کا مرحلہ آتا ہے تو ہم صرف حلال کو دیکھتے ہیں، استحباب اور وجوب کو نہیں دیکھتے۔ لہذا وہ جانور جو اللہ نے حرام قرار دیے کوئی وجہ تو ہوگی، جو مکروہ ہے گوشت انہیں نہ کھانا کوئی وجہ تو ہوگی۔ فلسفہ شریعت اور شرائع الاسلام اور علل الشرائع نامی کتابیں اور تحریریں اسی بنیاد پر لکھی گئی ہیں، تاکہ ہمیں بتایا جائے کہ فلاں چیز اگر حرام ہے تو کیوں حرام، اور فلاں چیز حلال ہے تو کیوں حلال، اگرچہ اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ بعض اوقات ہمیں علت نہیں بتائی گئی ہے، حکمت بتائی گئی ہے۔ علت اور حکمت میں فرق ہے۔ ایک چیز کی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں مگر علت ایک ہی ہوگی۔ میرے اور آپ کی حکمتیں، میرے ہونے کی، آپ کے ہونے کی حکمتیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں مگر ہمارے ہونے کی علت ایک ہی ہے، اور ہم سب کے ہونے کی علت ایک ہی ہے، اور ہمارے خلق ہونے کی علت ایک ہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایک ہی علت ہوگی لیکن حکمتیں بہت ساری ہوں گی۔ تو ہمیں بعض اوقات حکمتوں سے آشنا کیا جاتا ہے اور مصلحتوں سے آشنا کیا جاتا ہے، مگر علتوں سے آشنا نہیں کیا جاتا، اور بعض اوقات برعکس بھی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی علت نہیں ہے۔ بعض اوقات نیا طالب علم ہم سے پوچھتا ہے، یا ذہن جس کا کہیں الجھ جاتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیوں، اسلام میں یہ کیوں، تشیع میں یہ کیوں، فلاں کام کیوں؟ تو اب اگر ہم اسے بتا دیں اور اس کو نہ مانے، وہ کہ جی نہیں، اس کو توڑ دے دے، اس کا توڑ پیش کر دے، اور پھر کہہ کہ جی مولوی حضرات کے پاس اور اسلام کے پاس تو جواب ہی نہیں ہے۔ تو بعض اوقات جواب ہوتا ہے، ایک مرتبہ جواب ہوتا ہے اور میرے پاس جواب نہیں ہوتا، جواب ہے مگر مجھے نہیں آیا بتانا، مجھے آتا نہیں تھا بتانا، یہ وجہ ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ہمیں جواب بھی نہیں بتایا گیا ہے، اس لیے کہ خود اطاعت کرنا خود حکمت اور علت ہے۔ مثلا صبح کی 2 رکعت نماز کیوں بھائی؟ جب اتنی مشکل نماز کے لیے اٹھا ہی لیا گیا تھا، بستر چھوڑوا دیا تھا، آرام ترک کروا دیا تھا، ابھی 1 گھنٹہ پہلے تو سوئے تھے، کراچی والوں سے بات کر رہا ہوں، صلوات پڑھے ذرا محمد۔ 1 گھنٹے بعد پھر اٹھا دیا، مؤذن نے اذان کہہ دی، شاہ خراسان کی اذان آ گئی، وہیں نے کوئی جا کے کہتے کہ 2 گھنٹے بعد اذان کہہ لو، ہمیں ذرا 2 گھنٹے اور سنے دو۔ یہ تو اپنے وقت پہ اذان کہیں گے، انہیں ان سے غرض نہیں ہے کہ میں آدھا گھنٹہ پہلے سویا ہوں، 1 گھنٹہ پہلے۔ اچھا اتنی مشکل نماز کے لیے اٹھا لیا تھا تو پھر 4 رکعت پڑھوا لیتا، زیادہ سے زیادہ پڑھوا لیتا، لیکن مشکل ترین نماز سب سے کم نماز ہے، اس کی رکعتیں سب سے کم ہیں۔ کیوں بھائی؟ ظہر کی نماز دھیمے لہجے میں کیوں پڑھیں، عصر کی نماز خفائی کیوں پڑھیں، اور مغرب کی نماز جہری کیوں پڑھیں، اونچی آواز میں کیوں پڑھیں؟ بہت ساری ایک لمبی لسٹ بنے گی کہ جس کے بارے میں فقہا کا کہنا یہ ہے کہ اس کی علت اور حکمت صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں بندہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ،
ہمیں اپنا بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میرے حکم پر کتنے عمل پیرا رہتے ہو اپنے مفاد. اچھا حکمت اور علت پوچھنے والے کا ایک پہلو یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اپنا مفاد ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ اس میں میرا کیا مطلب ہے. صلوات پڑھے گا محمد علیہ. شریعت کا فلاں کام کیوں؟ اس لیے کہ اس میں میرا کیا مطلب ہے, اور جیسے ہی مطلب میرا اچھا لگتا ہے مجھے تو فوراً میں تیار ہو جاتا ہوں. تو اللہ کبھی کبھی یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارا مطلب یہ بھی تو تمہارا ہی مطلب ہے کہ تم میرے بندے بن کے رہے ہو. کبھی ایسے بھی تو سوچا کرو کہ مجھے اگر کوئی حکمت اور علت معلوم نہیں ہوئی تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں نے بغیر یہ جانے ہوئے کہ اس کی حکمت کیا ہے میں نے اللہ کی بات کو مان لیا. صلوات پڑھنے کے محمد والے. تو یہ جو گوشت حرام کی اللہ نے بہت سارے, اس کی جو حکمتیں اور اس کی جو علت ہے اس پر اگر ہم توجہ کریں تو بہت ساری چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ جو حلق سے ہمارے لقمہ اترتا ہے نا. ایک دفعہ ہمیں کسی نے کہا جی آپ حجامت کروا لیجئے. حجامت ایک اردو میں حجامت اور ایک بیمار اور ڈاکٹروں کے یہاں حجامہ ہے دونوں حجامت ہی. تو وہ اردو والا جو محاورتی حجامت ہے وہ تو کچھ اور ہے, اللہ نہ کرے نہ آپ کی ہو نہ میری ہو. اور حجامہ یہ جو بھی ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں وہ ایک خون فاسد نکالتے ہیں, فاسد خون نکالتے ہیں باڈی سے. تو مجھے مشورہ دے دیا, ہمارے لیے شاید وہ کام ہی نہیں تھا, ہم نے وہ کروا لیا. ہم تو وہاں حالت ہماری اچھی نہیں رہی. تو وہ جو حکیم صاحب اور طبیب صاحب تھے انہوں نے فوراً مجھے ایک چمچہ شہد کا چٹایا. آپ یقین جانیے ایک لمحے میں میری طبیعت بحال ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ اگر حلق سے کوئی چیز نیچے اترے تو وہ اثر کرتی ہے. صلوات پڑھے گا محمد. فوراً اس شہد نے میرا بلڈ پریشر جو لو مسئلہ ہو رہا ہوگا وہ اس نے بالکل برابر کر دیا. جی شدید بھوک لگ رہی ہوتی ہے, کچھ آپ نے کھایا طبیعت بہتر ہو گئی. تو ہماری باڈی کے اوپر طبی اعتبار سے بھی حلق سے اترنے والی چیزوں کے فوری اثرات بھی ہیں اور دیر پا اثرات بھی ہیں. تو یہ بات پہنچ گئی میری کہ حلق سے اترنے والی چیزوں کے اثرات ہیں. اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ کپڑے کیسے پہنو اور کیسے نہیں پہنو. مثلا یہ جو ٹی شرٹ پہنے میرا بھائی بیٹھا ہے, یہ پینٹ پہنے بیٹھا ہے, اس کی مذمت نہیں ہوگی کہ اسلامی لباس نہیں ہے. جو پاجامہ پہنے بیٹھا ہے اس کی تعریف نہیں ہوگی کہ اسلامی لباس ہے. میں جو کپڑے پہنے بیٹھا ہوں یہ اسلامی لباس نہیں ہے, یہ ایک کچھ ہستیوں کا اس انداز کا لباس تھا تو یہ سنت یا تاسی کے طور پر پہنا جائے, مگر اسلام کا یہ لباس نہیں ہے. اسلام کا کوئی لباس ہی نہیں ہے. اسلام لباس سے متعلق بات ہی نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے اپنی حیا بچاؤ, جو چاہو پہن لو. خبردار بے حیائی معاشرے میں نہیں پھیلنی چاہیے, جو دل کرے وہ پہن لو. ایسے ہی اسلام مکانات سے متعلق بات نہیں کرتا کہ ایسا مکان ہوگا تو اسلامی ہوگا اور ایسا ہوگا تو وہ ہندوؤں کا ہوگا, ایسا ہوگا تو وہ عیسائیوں کا ہوگا. اسلام مکان سے متعلق بات نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے اچھا مکان بناؤ اگر بنا سکتے ہو, مگر جھگی میں رہنے والے کو آدمی مانو. صلوات پڑھے گا محمد. ایسے ہی اسلام کی کوئی سواری نہیں ہے جی کار میں بیٹھنے والا غیر مسلم ہو جائے, جی مہنگی کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں بیٹھنے والا کافر ہو جائے, ایسا نہیں ہے. سائیکل پر چلنے والا مسلمان کہلائے, ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام گاڑیوں سے متعلق بات نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے سواریوں پر بیٹھو اگر اللہ نے تمہیں اچھی سواری دی ہے, مگر پیدل چلنے والے کو انسان بنو, اس کا احترام کرو, اس کی تعظیم کرو. ایسا نہیں ہو جائے کہ مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر پیدل چلنے والے کو تم انسان ہی نہ مانو. بعض لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جب روڈ پہ گاڑی لے کر آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں روڈ ان کو پیدائشی طور پہ ملکیت میں ملا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے, وہاں کسی اور کا بھی حق ہے. ایسے ہی اسلام عزیزان گرامی کھانوں سے متعلق کوئی بات نہیں کرتا. فلاں ڈش اسلام کی ڈش ہے, فلاں کھانا غیر مسلموں کا ہے, نہیں. کھانا مسلمان, ہم تو اس حد تک گر گئے کہ ہم نے روٹی اور کھانے کو بھی مسلمان اور کافر بنا دیا. جی یہ کافروں کا کھانا ہے. کل یہ نہ کہنا شروع ہو جائے کافر کھانا ہے, کافر کھانا نہ ہو جائے کہیں. تو کھانا مسلم اور غیر مسلم کا نہیں ہوتا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو چاہو کھاؤ مگر حلال کھاؤ. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اب وہ جو بحث میں جو ایک نقطے کی طرف آپ کو محترم مجمع کو متوجہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ بعض گوشت جب کھانا, میں نے مثال دی, اپنی ہی مثال دی کہ جب یہ کھانا ہمارے وجود پر اثر کرتا ہے, یہ حلق سے اترنے والی غذا ہمارے وجود پہ اثر کرتی ہے, تو پھر کچھ حلال اور کچھ حرام کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے
کہ حرام کھانے وہ ہیں، اللہ نے حرام گوشت انہیں قرار دیا ہے کہ جن کے کھانے سے ہمارے اوپر منفی اثر آئے گا، اور حلال انہیں قرار دیا ہے جن کے کھانے سے ہمارے اوپر منفی اثر نہیں آئے گا، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مثبت اثر آئے گا۔ تو وہ جو حرام، مثلا شیر، بڑے آدمی شیر کھاتے ہیں، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ روزانہ ہرن کھاتا، وہ روزانہ شیر کھاتا، وہ مہنگے کھانے کھاتا، مہنگے گوشت کھاتا، نہیں، یہ وجہ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس گوشت میں کیونکہ درندگی، یہ جو صاحب ہے، یہ جو شیر صاحب ہیں، ان کے اندر کیونکہ درندگی پائی جاتی ہے، تو ان کے وجود کا، فطرت کا حصہ ہے۔ تم اس فطرت کے حامل کے گوشت کو کھاؤ گے تو تمہارے اندر بھی درندگی آ جائے گی۔ جی فلاں جانور، اب ایک صاحب مزاق میں مجھ سے، میں نے ایک جگہ یہ بات کی تو بعد میں مجھ سے کہنے لگے مولانا پھر یہ ملا حضرات لڑتے اس لیے کہ یہ مرغے کھاتے ہیں۔ صلوات پڑھے گا محمد تو یہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے بہت لمبی بات کر دی، وقت میرے پاس تنگ ہو گیا، کچھ تو مجھے گھور کے اسی پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ذرا لمبی گفتگو نہ کر دوں، یہاں ایک مخصوص وقت ہے۔ ایک صلوات پڑھے گا محمد والا۔ تو بہت لمبی گفتگو نہیں، میں اپنے وقت کے اندر ہی، میرے پاس بے مشکل 15 منٹ سے کم رہ گئے ہیں، ایک صلوات اور پڑھ لینا یہ جو انسان کو مدنیت تب خلق کیا گیا ہے، شہری جانور اور شہری حیوان بنایا گیا ہے۔ ہم فطرتاً آبادیوں میں رہنا چاہتے ہیں، اور جب آبادیوں میں ہم رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا، توجہ، ایک دوسرے کو قبول کرنا ہوگا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہوں کہ اسے قبول کروں، اور وہ مجبوری کسی پولیس مین کا ڈنڈا نہیں ہے اور کسی FIR کی دفعہ نہیں ہے، وہ مجبوری میری بندگی کی نشانی ہے۔ یعنی میں کسی کے کہنے پر مجبور نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے اللہ کے حکم پر مجبور ہوں، جسے میں مشیت الہی سمجھوں، جسے میں مرضی پروردگار سمجھوں، جسے میں حکم الہی سمجھوں۔ لہٰذا مجھے شہروں میں رہنا ہے، آبادیوں میں رہنا ہے، تو مجھے دوسروں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس مزاج کو بنانا ہی کربلا کا واقعہ ہے اور حسین کی قربانی ہے۔ کربلا کا واقعہ اس مزاج کو بنانے کا واقعہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کا واقعہ قرآن میں اس مزاج کو بنانے کا واقعہ ہے، اور اس مزاج کو بنانا اور اس مزاج کا فطری اور اس مزاج کا الہی ہونا خود ہمارے اس 6 فٹ کے بدن سے بھی ثابت ہے۔ مثال کے طور پر پیروں کا کام چلنا ہے، ہاتھوں کا کام پکڑنا ہے۔ اللہ نے ہماری آخری انگلی کے آخری پوروے میں جو ناخن رکھا ہے نا، وہ رکھا ہی اس لیے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے۔ فرماتے ہیں یہ اس لیے ناخن رکھے ہیں آخری پوروے میں تاکہ انسان کسی چیز کو اگر پکڑے تو اس کی گرفت مضبوط ہو۔ یہ ناخن گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ نے رکھے ہیں، اور یہ پوروے رکھے ہیں، اگر یہ سیدھی سیدھی انگلیاں ہوتی تو ہم نہیں پکڑ سکتے تھے۔ جی ہمارا ہاتھ سامنے آنے والے کے مطابق عمل کر رہا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد، اللہم صلی علی۔ سامنے تو کوئی بھی آ سکتا ہے نا، کوئی چیز بھی آ سکتی ہے، ضروری تھوڑی کسی کی گردن ہی آئے گی سامنے، کوئی چیز بھی آ سکتی ہے، اور ہم اس چیز ہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہاں، ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، پیر کا کام ہے چلنا، ایک ہی 6 فٹ کے بدن میں آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، زبان کا کام ہے چکھنا، کھانا زبان کا کام نہیں ہے، دانتوں کا کام ہے کھانا چبانا، حلق کا کام ہے اندر اتار کر اسے کہیں اور تک پہنچانا۔ اگر آپ لسٹ بناتے چلے جائیں اپنے 6 فٹ کے بدن کے اوپر تو اللہ نے ہر چیز کا علیحدہ کام رکھا ہے، اور وہ کام دوسری چیز کے کام کے مخالف کام ہے۔ یعنی اگر پیر نے ہاتھ کا کام کرنا شروع کر دیا، صلوات پڑھے گا محمد علیہ، اگر کانوں نے زبان کا کام کرنا شروع کر دیا، ڈال دیجئے آپ کان میں ایک لقمہ، ذرا ایک کھانے کا لقمہ، ایک روٹی کا لقمہ توڑ کر سالن میں بھگو کر کان میں ڈال دیجئے کہ یہ زبان والا کام کرے اور حلق والا کام کرے، فساد ہو جائے گا، بدن میں شدید قسم کا فساد ہو جائے گا، شاید انسان کچھ دیر سے زیادہ زندہ ہی نہ رہے۔ اس 6 فٹ کے بدن کے اوپر میرے بچوں جوانوں، اللہ نے ہر عضو کا علیحدہ علیحدہ کام رکھا ہے، اور مخالف کام ہے ایک دوسرے کا۔
یعنی اگر اس کا کام اس کو دے دیا تو فساد ہو جائے گا، اس کا کام اس کو دے دیا تو فساد ہو جائے گا۔ یہ ساتھ رہتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں اور آپس میں لڑتے بھی نہیں۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ تو بس میرا پیغام پہنچا کہ جیسے اللہ نے 6 فٹ کے بدن میں مختلف اعضاء کے مختلف کام قرار دیے ہیں، ایسے ہی ہمیں شہری ذی حیات خلق کیا ہے اور ہر ایک کا کام علیحدہ ہے۔ تو ہم جیسے اپنے بدن کو مینج کر سکتے ہیں، صلوات پڑھے گا محمد والے، ایسے ہم اپنے معاشرے کو بھی منظم رکھ سکتے ہیں۔ اختلافات صرف سلیقوں کا نہیں ہے، اختلافات طریقوں کا بھی ہے، اختلافات اہداف کا بھی ہے، اختلافات مقاصد کا بھی ہے۔ اور یہ مذہبوں کے جو اختلاف ہیں، یہ مذہبوں کے اختلاف بھی حسن ہیں، یہ اختلاف حسن کے طور پر ہیں۔ اگر یہ فطری نہ ہوتے، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، آپ کی توجہات بھرپور ہیں، میں آپ کا ممنون احسان ہوں۔ اگر یہ اختلافات جو مذاہب اور مسالک کے ادیان اور مکاتب کے اختلافات ہیں، یہ اگر فطری نہ ہوتے تو 1400 سال میں کوئی تو مسیحا پیدا ہوتا جو ان اختلافوں کو ختم کر دیتا۔ کوئی اسے ختم نہ صرف ختم نہیں کر پایا، بلکہ آنے کے بعد انہوں نے اس اختلاف کو اور شدید کیا ہے۔ بات سمجھیں، اختلاف اور ہے، جھگڑا اور ہے۔ ائمہ اہل بیت نے اپنے نظریے کو آ کے بیان کیا اسی دور میں جب امام جعفر صادق قرآن کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں، فقہ محمدیہ کی تشریح کر رہے ہیں، اسی وقت میں کوئی اور بھی کہیں بیٹھا ہوا اس سے ہٹ کر بات کر رہا تھا۔ امام سے زیادہ اور مخلص کون ہوگا کائنات میں؟ امام کہتے ہیں میں اپنی بات کو چھوڑ دیتا ہوں، اسی کی بات کو مان لیتا ہوں۔ کیوں نہیں مانا امام نے؟ بلکہ نہ صرف بات نہیں مانی اس کی، بلکہ اسے بلا کے کہا تم غلط کر رہے ہو، اور اس کی بنیاد پر اس زمانے میں مسالک بنے۔ اور پیچھے چلے جائیے، مولا کائنات کو حضرت ابن عباس سے زیادہ اور کون سچا ملتا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شام کے حاکم کو کچھ دن کے لیے رہنے دیجئے، حکومت مضبوط ہو جائے تب ہٹا دیجیے گا۔ حضرت نے جوتیاں بنا رہے تھے، جوتیاں گاٹ رہے تھے اپنی، فرمایا میری جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ کوئی خریدے گا؟ قیمت ہے اس کی کوئی؟ کہ مولا کوئی خریدے گا بھی نہیں، اتنے بند لگ گئے اس میں، اتنے ٹانکے لگ گئے اس میں۔ حضرت نے فرمایا تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے میری یہ جوتی۔ یہ شدید نہیں ہے؟ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ یہ میرے مولا یہ میرے مولا اپنے موقف میں شدید نہیں ہے۔ معاذ اللہ کسی میں دم ہے، جرأت ہے، میرے گلے پہ چھری رکھ کے بھی کوئی کہہ دے کہ میں کہہ دوں کہ امام صادق نے فرقواریت کی بات کی تھی، معاذ اللہ نہیں۔ اختلاف ہے، میں اپنے نظریے کو ثابت کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری بات کو نہیں ماننا چاہتا، یہ ہو سکتا ہے ہو اور جھگڑا بھی نہ ہو۔ تو یہ فطری ہے جو ہمارے مسالک کا اختلاف ہے، یہ ختم نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی رہے گا، اور شدید ہوگا اور مضبوط ہوگا۔ جس میں جتنا علمی دم ہوگا، جس میں جتنا کردار کا دم ہوگا، جس میں جتنی ہمت کا دم ہوگا، اتنا ہی اپنے نظریے کو وہ آگے لے کے چلے گا۔ یہ رہے گا، مگر حسن یہ ہے کہ یہ رہے اور جھگڑا نہ ہونے پائے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مولانا آپ فلاں بات کریں گے تو فلاں کو برا لگے گا اور وہ مثال کے طور پہ کہیں شور مچائے گا، اور پھر اس کے بعد فلاں قانون حرکت میں آئے گا، اور پھر فلاں یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ بھائی مسئلہ میرا ہے، اس ممبر کا ہے، مجھ خطیب کا ہے، مجھ ذاکر کا ہے، میں نے بات سمجھائی نہیں ہے، مجھے سمجھانا آئی نہیں ہے بات، میں جس انداز سے بول رہا تھا وہ انداز سمجھانے والوں کا نہیں تھا، وہ انداز فساد پھیلانے کا انداز ہے۔ بات تمہاری ٹھیک تھی، انداز تمہارا ٹھیک نہیں تھا، نظریہ تمہارا روشن تھا مگر بیان تمہارا روشن نہیں تھا۔ اس میں سامنے والے کا قصور نہیں ہے، اس میں مجھ خطیب اور ذاکر کا قصور ہے کہ میں اہل بیت کا مقدمہ اچھا لڑ نہیں پا رہا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ عزیزان گرامی، کربلا نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ اختلاف انظار و افکار ہونے کے بعد ایک ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ زہیرقین عثمانی العقیدہ تھے، خلیفہ بلا فصل مولا علی کو نہیں مانتے تھے، مگر کربلا کے ایک نامور شہید ہیں۔ مسلم ابن اوسجہ مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، پہلا خلیفہ نہیں مانتے تھے، مگر کربلا کے ایک نامور شہید ہیں۔ بہب کلبی
پورا خاندان مسیحیوں کا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. وہاں کربلا جو پیغام دیتی نظر آ رہی ہے وہ ہے برداشت کا پیغام. اور پھر کوفہ و شام کی راہیں اور وہاں اخلاق اہل بیت، حتیٰ اپنے کھلے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کہہ رہے، قاتلوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کر رہے. بہت دل ٹوٹا امام سجاد کا، تو بہت دل ٹوٹا تو کہا لیتنی لم تلد لی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا. اس میں بھی اس پر لعنت نہیں کی ہے، اس کے لیے بد دعا نہیں کی ہے، یعنی وہاں اس مرحلے کو گزارا ہے. بہت کہا تو یہ کہا کہ کاش میری ماں نے آج اس دن کو دیکھنے کے لیے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. وہ کون سا وقت تھا جس کے لیے امام نے فرمایا تھا کاش میری ماں نے آج کے دن کے لیے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا؟ وہ جب تھا جب جناب زینب کو دربار میں لے جایا جا رہا تھا. اجر و قبل اللہ، اجر و قبل اللہ. عزاداروں، بعض اوقات رونے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے، ایک جملہ ہی رونے کے لیے کہا. میں ایک جگہ مجلس پڑھ کر باہر نکلا تو ایک روتے ہوئے عزادار نے کہا مولانا آج آپ نے مصائب بہت کم پڑھے. تو میں نے روتے ہوئے کہا کیا یہ کم مصائب تھے کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ گھنٹوں اس میں روتے رہے کہ حسین گر گئے اور کسی نے سہارا نہیں دیا. اور اگر کوئی احساس کر بھی رہا تھا تو وہ جسے لوگ جانور کہتے ہیں، وہ ذوالجنا جو امام حسین کا احساس کر رہا تھا کہ میرا مولا اگر گرے گا تو اسے چوٹ لگے گی، تو وہ کچھ کر رہا تھا کہ حسین گرے تو تکلیف نہ ہو. گھٹنے ٹیک رہا تھا اور پھر لیٹ گیا امام کے قریب تاکہ دوبارہ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں اور پھر امام کو لے کر کہیں چلا جائے. اس نے تو بہت چاہا کہ امام کو بچائے، مگر قاتل خنجر لے کے آگے بڑھتے رہے اور زہرا کے لال کے گلے پہ خنجر چلا دیا. وہاں کربلا میں تو اتنا بھی کوئی نہیں تھا کہ جا کر جناب رباب کو بتا دے کہ آپ بیوہ ہو گئی ہیں. کربلا میں اتنا بھی کوئی نہیں تھا جو سکینہ کو جا کے بتا دے کہ بیٹا تم یتیم ہو گئی ہو. یہی گھوڑا تھا جو پیر زمین پہ مار رہا تھا اور ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور خیمہ گاہ کی طرف دوڑا تاکہ حرم کو بتائے کہ حسین مارے گئے. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے بہت پیار ہوتا ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ بیٹیاں باپ سے زیادہ لپٹتی ہیں. میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا ہے ذوالجنا ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اور اسی خیمے کے در پہ جا کے کھڑا ہوا جہاں سکینہ تھی. اور جب بی بی نے بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی تو جناب سکینہ خیمے سے باہر آئی. گھوڑے نے گردن جھکا دی، شرمندہ تھا نا، حسین کو چھوڑ کر آ گیا. تو جناب سکینہ آگے بڑھی اور گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے کانپتی ہوئی آواز میں ایک جملہ کہا یا جواد ابھی حل سخیا ابھی ام قتلا اچھانا. اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، باوفا تو اس لیے ہے نا کہ گھر پر آ کے کھڑا ہو گیا ہے، یہ چھوڑ کر بھاگا نہیں ہے. اے بابا کے باوفا گھوڑے مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا جب میرے بابا کو پیاسا مار دیا. شب اربعین ہے، عزادارو اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. چہلم کی رات ہے، سب کی آرزو تھی کہ ہم آج کربلا ہوتے، سب جانا چاہتے تھے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. کوئی اس وجہ سے نہیں جاتا کہ میں اگر اپنا وطن چھوڑ کر چلا گیا تو یہاں کے جلوسوں میں کون شریک ہوگا، یہاں میں مجلس، یہاں میں نوحہ پڑھتا ہوں، مجھے یہاں رہنا چاہیے. مجھ جیسے اور ہم جیسے بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم چہلم پر عاشور کو کربلا چلے گئے تو مولا حسین شاید ہم سے زیادہ راضی ہوں اگر ہم پاکستان میں رہے. مگر دل تو کرتا ہے نا کہ شاید ہم کربلا، کاش ہم کربلا ہوتے، کاش ہم زینب کے پہنچنے سے پہلے اربعین کے دن، چہلم کے دن کربلا میں ہوتے. اس لیے کہ جناب زینب نے اپنے بھائی کا چہلم کربلا میں کیا ہے. اجر و کمل اللہ. شام سے رہائی پا کر زینب جا رہی ہیں، مگر عزادارو عجیب منظر ہے. محملیں جب لگائی گئیں تو میری بیوی نے دیکھا کہ رنگین کپڑے ہیں جو محملوں پہ لگے ہوئے ہیں.
امام سجاد کو آواز دے کر کہا زین العابدین میں ان محملوں میں نہیں بیٹھوں گی، اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی اداء اولاد زہرا، اے زین العابدین کالے کپڑے لگواؤ، یہ پردے کالے کروا دو تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں جائیں لوگ سمجھ جائیں کہ زہرا کے عزادار جا رہے ہیں۔ پھر جب محملوں میں بیویاں بیٹھ گئیں تو بی بی زینب سے امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں ساری بیویاں بیٹھ گئیں، قافلہ چلائیں، قافلہ چلے، فرمانے لگیں بھابھی رباب نظر نہیں آ رہے۔ امام سجاد نے فرمایا مجھے معلوم ہے میری ماں رباب کہاں ہے۔ اب آگے آگے امام سجاد، پیچھے پیچھے بیویاں، جیسے ہی مڑے ہیں نا امام تو بی بی زینب کی آواز آئی زین العابدین یہ تو زندان شام کا رستہ ہے۔ کہا پھوپھی اماں 2 قدم آئیے اور آ کے دیکھیے۔ اب جا کے کیا دیکھا کہ زندان شام میں جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگایا، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا، آواز دے رہی ہے سکینہ اٹھو ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ جناب زینب نے بازو ہلایا، بھابھی قافلہ تیار ہو گیا، فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا والی کربلا میں میری بچی اکیلی ہے۔ امام سجاد کے کہنے پر جناب رباب نے قبر چھوڑ تو دی مگر مڑ مڑ کے بچی کی قبر کو دیکھتی رہی۔ جب محمل میں بیٹھی اور محمل چلی، قافلہ چلا اور شام کے دیہات کی عورتوں نے الوداع الوداع جناب زینب کو رخصت کرنے کا اعلان کیا، اظہار کیا، تو بی بی زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا اور شام کی عورتوں سے کہا اے شام کی عورتوں مجھ پہ ایک احسان کرو گی؟ سب نے کہا بی بی حکم کریں گی، تو اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑو، سکینہ کی قبر پہ آتے رہنا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو شام لے جائے اور آپ جناب زینب اور چھوٹی بی بی جناب سکینہ کی زیارت کریں۔ جب آپ چھوٹی بی بی جناب سکینہ کی زیارت پہ جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ جو جناب زینب نے کہا تھا نا ہماری سکینہ کی قبر کو اکیلا نہ چھوڑنا، آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں آ کے کھلونے ڈالتی ہیں، کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پہ آتے رہیں گے، سکینہ کی قبر کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، روم مغفور حمید داؤد حبیب رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد وعلی محمد۔